نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان کی دولت رکھنے والو صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر روزوں کا فرض ہونا بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ روزے رکھنا صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، تمام انبیاء کی امتوں میں، تمام انبیاء کی شریعتوں میں روزہ فرض رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس روزے کی کیفیت اور کمیت یعنی مقدار الگ الگ تھی۔ اس امت کے لیے جو مہینہ روزوں کے لیے مختص کیا گیا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ آخری اس آیت کے اندر جو آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس ماہ سیام کا، روزوں کا فلسفہ اور یہ بتایا ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ آگے جا کے بات کروں گا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ سیام کو کن کن فضائل سے نوازا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی رحمتیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عبادات کے لیے جو مہینہ عطا کیا ہے وہ پورا کا پورا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کی جو اہمیت اور جو شان ہے، اس سے اندازہ لگانے کے لیے میں عرض گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو اس ماہ مقدس میں نازل فرمایا۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ گویا کہ ایک شخص کہ جو 1000 مہینے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شخص ایک رات عبادت کر لے تو اس کو ایک رات کی عبادت کو اجر و ثواب ہے وہ کم از کم 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادات کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ماہ مقدس کی شان کتنی بلند ہے، کہ اس کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت اور زیادہ مقام اور زیادہ مرتبہ رکھتی ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے تراویح کی صورت میں ایک عبادت حضور کے امتیوں کو عطا فرمائی، جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ ماہ مقدس میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے، وقامہ اور اس کی راتوں میں نماز تراویح اور نوافل کی صورت میں قیام کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ کریم اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
اس ماہ مقدس کے اندر اس کی شان کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ سیام کے اندر امت مسلمہ کو بڑی بڑی برکتیں عطا فرمائیں، بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے۔ ان میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں تراویح کی صورت میں ایک ایسی عبادت انجام دی جاتی ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ رب العزت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتیوں کی اہل ایمان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کی 17 تاریخ کو اسلام اور کفر کے درمیان وہ پہلی جنگ ہوتی ہے کہ جس کو ہم غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس غزوہ بدر میں کم و بیش 313 مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج، جس کے تعداد کم و بیش 1000 کے قریب تھی، جو تمام تر ہتھیاروں سے لیس تھی، جبکہ مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، تعداد میں بھی کم تھے، وسائل میں بھی کم تھے، لیکن اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ 313 مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا زیادہ بڑی فوج کو شکست فاس دی۔ غزوہ بدر اسلام کا نقطۂ آغاز ہے۔ اسلام قوت پکڑتا ہے، طاقت پکڑتا ہے، مسلمان طاقت پکڑتے ہیں۔ یہ غزوہ بدر اسی ماہ مقدس کی 17 تاریخ کو ہوتا ہے۔ یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس کی 20 تاریخ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت اور سربراہی میں مسلمانوں نے بغیر جنگ کیے، بغیر اسلحہ اور بغیر ہتھیار اٹھائے مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ وہ مکہ مکرمہ کہ جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ کی طرف اور اپنا پیارا شہر مکہ چھوڑا، اس مکہ کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ مقدس کی 20 تاریخ کو فتح فرمایا۔ اور اس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص اعلان فرمایا جو پوری کائنات کے لیے، آج کے سپر پاورز کے لیے، نام نہاد سپر پاور جو آج کل کے ہیں، ان کے لیے بھی ایک درس عبرت ہے، ایک نصیحت ہے، ایک تعلیم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر اپنی جان کے دشمنوں کو معاف فرما دیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، رہتی دنیا تک مثال ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جان کے دشمنوں کو امان عطا فرمائی، معافی عطا فرمائی۔ اور یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کے اندر صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اور یہ وہ ماہ مقدس، جس بات کو میں نے شروع میں بیان کرنا تھا لیکن اب بیان کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 بلکہ 700 گنا اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس ماہ مقدس کے اندر جو کسی کو روزہ افطار کرتا ہے اس کو وہ ثواب ملتا ہے کہ جو ثواب روزہ افطار کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، اور ہمارا پیارا وطن پاکستان 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا، اور دنیا کے اندر یہ دوسری ریاست ہے کہ جس کی بنیاد کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ پر قائم کی گئی ہے۔